اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ آستیں برزخ کسیدی ہم چو مکار آمدی با خودی خود در تماسا سوئے بازار آمدی، یعنی کہ ذات تنزیہ خود تشبیہہ، یعنی کہ صورت کے برقعے میں مثل مکار کے آیا ہے اور خود ہی دنیا کے تماشا گاہ میں اپنے خودے کے ساتھ آیا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مثنوی میں لکھتے ہیں کہ اگر ہی نقطہ دانشتے عزازیل ہزار ہا سجد آوردے درا دم، یعنی کہ اگر عزازیل ابلیس اس راز حقیقت سے واقف ہو جاتا تو اسی وقت ہزاروں سجدہ کرتا۔ پھر دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ اگر نبود ذات حق اندر وجود کے روا بودے ملک کردن سجود، یعنی اگر اللہ کے ذات آدم میں موجود نہ ہوتا تو فرشتوں کو سجدہ ہرگز جائز نہ ہوتا۔ اصلی مغفرت یہی ہے کہ بندہ اپنے ذات سے فانی اور اللہ کی ذات سے باقی ہو جائے۔ فراق یار دوزخ نام دارند وصال یار جنت نام کردند، یعنی اللہ سے جدائی کا نام دوزخ ہے اور اس کے وصال کا نام ہی جنت ہے۔ توحید کے چار اصطلاحیں ہیں۔ اول توحید شرعی، ہما از اوست یعنی سب اسی سے ہے، اور دوم توحید طریقی، ہما اوست یعنی سب وہی ہے۔ توحید تحقیقی سوئم یہ ہے کہ ہما تست یعنی سب تو ہی ہے، اور پھر چہارم توحید معرفت یہ ہے کہ ہما منم یعنی سب میں ہی ہوں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا قول، چونکہ بے رنگ یہ اسیر رنگ شد موسیٰ با موسیٰ دو جنگ شد، چون بے رنگی رسی کا راستی موسیٰ و فرعون دراند آستی، یعنی کہ جب تک کہ بے رنگی تک رسائی ہوئی تو موسیٰ اور فرعون میں اتحاد پایا گیا، یعنی دونوں ایک ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ لا یبقى الاسلام و الا اسمہ، لا یبقى القرآن الا رسمہ، یعنی اسلام قرآن نام کا رسمی رہ جائے گا، یعنی اسلام اور قرآن نام کا رسمی رہ جائے گا اور کچھ نہیں۔ حضرت صاحب محب اللہ صاحب الہبادی ارشاد فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، علم اور عالم اور معلوم تینوں ایک ہیں، اور جو علم اس کے خلاف ہو وہ حجاب اکبر ہے، یعنی معرفت الہی کے لیے رکاوٹ ہے۔ فصوص الحق میں حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان یہ ہے کہ فمن قال بإلا شفا کانا مشرکا ومن قال بإلا فرادا کا محدد، یعنی جو حق اور خلق یعنی خالق اور مخلوق، مولا اور بندہ کو دو کہتا ہے، الگ الگ کہتا ہے، وہ مشرک ہے یعنی شرک کرنے والا ہے، اور جو دونوں کو ایک کہتا ہے وہ موحد ہے یعنی خدا کا ایک جاننے والا اور توحید کو سمجھنے والا ہے۔ یہ کل ایک رنگ بے رنگی ہے کثرت جس کو سمجھے ہو، یہ ہے ایک کاغذ بے رنگ پر تحریر کی صورت۔ صوفی خلیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا روم کا ارشاد گرامی یہ بھی سن لیجئے کہ در ہزاراں آئینہ یک صورت است وز تکشر ہم خرد در حیرت است، یعنی ہزاروں آئینوں میں ایک ہی صورت ہے لیکن کثرت آئینہ سے عقل حیران ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کفار مکہ نے کلمے سے کیوں انکار کیا تھا؟ انہوں نے کلمہ کی حقیقت بیان کو سمجھ لیا تھا، کیونکہ کلمہ توحید کا معنی و مطلب یہ تھا کہ تمامی بت نہیں ہیں غیر خدا کے، تمامی بت نہیں ہیں غیر خدا بلکہ عین خدا ہیں، اور یہ کل کثرت وحدت ہے۔ یہی بات نے ان کو حیرت زدہ کر ڈالا تھا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نینے کے ہمو بود کے می آمد و می رفت ہر قرنے کے دیدے تعاقبت آشکل عرب دار برآمد درائے جہاں شد، یعنی کہ نہیں
وہی ہے جو کہ زمانے میں آتا اور جاتا ہے، اور یہ آخر میں عربی شکل اختیار کر کے آیا اور دنیا کا بادشاہ بن گیا۔ یہ مولانا روم کا بھی قول ہے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا تھا، حضرت مولانا روم کا ترجمانی کرتے ہوئے وہ شعر کہا تھا، خدا خود بادشاہی کر گئے 63 برس اور نام محمد رکھ لیا تاکہ رسوائی نہ ہو۔ مولانا روم نے بھی اس کے بارے میں کہا تھا۔ حضرت نیاز احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حق اندر شاہ تشبیہ ہی محمد نام خود خواندہ، محمد غیر حق نبود بحکم ذوق عرفانی، یعنی کہ اللہ نے خود صورت کی شان میں اپنا نام محمد رکھ لیا۔ عرفانی ذوق عرفان سے محمد اللہ کا غیر نہیں ہے۔ حضرت نیاز احمد بریلوی نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت مغربی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مانی حسن تو در جلوہ جامی بینم، عکس رخسار تو در جام جہاں می بینم، یعنی کہ تیرے حسن کا جلوہ میں اپنی جان میں دیکھتا ہوں اور دنیا کے ہر تعین میں تیرے ہی چہرے کا عکس پاتا ہوں۔ روحیں جب ایک ذات سے متصل تھیں تو اس وقت انہوں نے اپنی ایک عینیت کا اقرار کیا تھا اور قالو بلا کہا تھا، کیونکہ جس طرح سے موجوں کو یا لہروں کو دریا میں دریا ہی کہا جاتا ہے، اسی طرح روحوں نے بھی خود کو ایک ہی سمجھا تھا، مگر جیسے ہی دنیا میں آ کر جسم کا لباس اوڑھ لیا، بس روحوں کو دھوکا ہو گیا اور خود کو الگ اور خدا کو جدا سمجھ بیٹھی اور شرک میں مبتلا ہو گئی، حالانکہ وہی خودی جو خدا کی تھی یہاں بھی موجود تھی۔ جب حجاب جسمانی اوڑھ لیا تو نشہ بے خودی اتر گیا اور خدا کو ڈھونڈنے لگے، یہی اصل بات ہے۔ حضرت مغربی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی اور ہے کہ طالب حق جاں شود جان است حق، طالب جاں شو بغیر از ما سبق، یعنی کہ طالب حق جان ہے اور جان ہی حق ہے، اور طالب جان بنو اور مجھ سے سبق لے لو۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ جب ہم کو اپنی معرفت حاصل ہوگی تو ہم اپنی جان کو روح الارواح یعنی کہ اللہ سے متحد پائیں گے، اور معلوم ہوگا کہ جسم جامد ہے اور روح متحرک ہے، اور اللہ کے مرید کلیم سمع بصر حی و قیوم اور علیم کی مظہر ہے۔ جب یہ کیفیت حاصل ہوگی تو جسم و جان ایک ہو جائیں گے۔ منزہ مصبہ مشبہ منزہ، یہ روح تصوف ہے، کیا سمجھا تو ہے؟ حضرت مولانا روم کا یہ ارشاد بھی سنیے کہ ایک کے می بینی خلاف آدم است، نیستیں آدم غلاف آدم است، یعنی کہ یہ جو دیکھتا ہے یہ آدم نہیں ہے، یہ تو خود خدا ہی ہے۔ اللہ کا قول فرمان الہی پارہ 4 رکوع 7 میں دیکھتے چلیے کہ ایک گروہ ایسا ہے کہ جس نے اور جس کے نفسوں نے یہ ہمت کی ہے اسی گمان پر کہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ بھی موجود ہے، سو یہ خیال جہالت یعنی گمراہی ہے۔ دارا سکون حضرت شاہ محب اللہ سے ایک شانی الہ آبادی سے چند سوالات کیے تھے، ان میں سے ایک یہ تھے کہ وہ کون سا علم ہے جو کہ حجاب اکبر ہے، تو آپ نے جواب میں فرمایا تھا کہ جو علم عالم اور معلوم کو ایک دوسرے سے جدا کر دے وہی حجاب اکبر ہے۔ اللہ کا بھولنا کیا ہے؟ اللہ کا بھولنا خود اپنی حقیقت کو ہی بھلا دینا، یعنی معرفت حاصل ہو گئی تو خدا کو یاد کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اپنی ہستی ہی اللہ کی یاد ہے۔ یوں تو ہر انسان خلیفۃ اللہ ہے، مگر دراصل وہ انسان خلیفہ یا قائم مقام ہے جس نے اپنے آپ کو روح پایا اور روح الارواح سے متحد ہو گیا، یعنی کہ یوں تو ہر انسان خدا کا خلیفہ ہے، مگر وہ شخص جو کہ اپنی معرفت کو حاصل کر چکا ہو اور فنا بقا کی منزل گزر چکا ہو وہ حقیقی خلیفہ ہے اور قائم مقام ہے۔ فرمان الہی یہ بھی کہ پارہ 27 رکوع 5، اللہ کے نام کے سوا جتنے بھی نام ہیں وہ سب کورے ہیں، یعنی کورے نام ہیں جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے گڑھ لیا ہے، اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے،
یعنی کہ ہمارے اور آپ کے نام ہی ہمارے اور مولا کے بیچ سب سے بڑے حجاب ہیں۔ وہی روح جو نور الہی ہے، حضرت انسان کے پاس امانت ہے۔ فرمان الہی ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، پارہ 30 رکوع 16۔ یعنی جس نے اپنا تزکیہ کر لیا بجائے جسم کے روح کو پا لیا اور فلاح پا گیا، یعنی کہ قید جسمی سے نجات پا گیا، اور جس نے اپنے آپ کو گرد آلودہ کر دیا، یعنی کہ اپنے کو مادہ ہی یقین کر لیا، تو وہ نامراد رہا اور غایت تخلیق کو پورا نہ کر سکا، یعنی مقصد حیات کو نہ پایا اور معرفت الہی کو حاصل نہ کی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، تو خود حضرت مسمائی دانا سماچا میں ہوئی، تو گل الگل خود باسی واز جزا چا میں جوئی، یعنی کہ تو خود مسمع ہے اور اسما سے کیا تلاش کر رہا ہے، تو کل کا کل ہے اور اجزا سے کیا ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ حدیث شریف ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، یعنی کہ جس نے تصدیق قلبی کے ساتھ کہہ دیا کہ نہیں ہے کوئی غیر اللہ، بس وہ داخل ہو گیا جنت میں، یعنی کہ واصل بحق ہو گیا، خودی ختم ہو گئی اور شیطینیت جاتی رہی۔ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فصوص الحکم کے فصل سلیمانی میں فرماتے ہیں، سلیمانی کوئی حصہ ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ ہم عالم محض خیال ہے اور وہ اصل میں حق ہے، اور جس نے ان باتوں کو سمجھ لیا وہ طریقت کے سمندر کو پار ہو گیا۔ حضرت عبد الکریم جیلی رحمۃ اللہ علیہ انسان کامل کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ خیال روح عالم کی حیات ہے اور ان کی اصل ہے، اور اس کی اصل ابن آدم ہے۔ جو شخص خیال کی حقیقت قدرت عظیمہ سے جان لیتا ہے، اس کے نزدیک وجود سوائے خیال کے کچھ نہیں رہ جاتا۔ حضرت مولانا طالب حسین فروخ آبادی لکھتے ہیں کہ فقط ایک دریا ہے بے حد و پایا، نہ میں ہوں نہ وہ ہے، یہ اسرار کیا ہے، نہ مومن نہ کافر نہ مولا نہ بندہ، میں جیسا تھا ویسا ہی ہوں، اور کیا ہے۔ دم بدم آتی ہے مجھ کو پاس سے خوشبو یار، ہم ہیں خود اپنے گلے کے یار خوشبودار ہار۔ ہوا میں جو فانی تو ہے کون یارب، ہوا میں جو فانی تو ہے کون یارب، ہلاتا ہے اب جو میرے دست پاکو، منہ کو دوبارہ میں کس طرح ماروں، یہ حسرت رہے گی ہماری قضا کو۔ حدیث شریف صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من رانی فقد رانی فانی اظہر فی کل صورت، یعنی کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، کیونکہ میں ہر صورت میں ظاہر تر ہوں۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم زمانے کو گالی مت دو اور مجھ کو ایذا مت پہنچاؤ، کیونکہ میں ہی زمانہ ہوں۔ سارے عالم کی تو گنجائش ہمارے دل میں ہے، دیکھ تو مجنون بن لیلا اسی محمل میں، غور کر دل میں ذرا کچھ جلوہ گری ہے، یہ سیسا نہیں خالی دیکھ اس میں پری ہے۔ حضرت مولا علی مشکل گزار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے کہ انا بکل شیء محیط، یعنی کہ عرش و کرسی لو قلم آسمان و زمین سب میں ہی ہوں، میں ہی ہوں، اور میں سب کو گھیرے ہوئے ہوں۔ امام عالی مقام حسین علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ جس نے پڑھ لیا اپنی کتاب کو سو وہ معلوم کر لیا اس چیز کو جو ہو چکی ہے اور ہونے والی ہے اور ہوگی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اگر جوہر علم کو میں لوگوں پر ظاہر کر دوں تو وہ مجھ کو بت پرست کہیں گے اور میرے قتل کو جائز قرار دیں گے۔ حضرت غوث پاک نے بھی کیا فرمایا سو سنیے، اے قوم اللہ کے سوا کوئی شے موجود نہیں ہے، اپنے دلوں سے غیر اللہ کو اس طرح نکال دو جس طرح گوندے ہوئے آٹے سے بال نکال دیا جاتا ہے، پھر اپنے آپ کو اور عبد القادر کو پہچان لو کہ کون ہے،
پھر فرمایا کہ بیٹا شرک کی زنار کو توڑ دے، یعنی کہ اپنے آپ سے نکل، اپنے اور اپنے رب کے درمیان تو ہی حجاب بنا ہوا ہے، اور اپنے سے جدا ہو جا اور اللہ کو دیکھ لے، یعنی واصل بحق ہو جا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، عالم میں نہ آدم ہے، نہ ابلیس ہے، نہ ملک سلیمان ہے، اور نہ بلقیس ہے، پس جو کچھ اس صفحہ ہستی میں ہے وہ کل کا کل تیرے کلمات کی عبارتیں ہیں، جس کے معنی ہے اے اللہ تو ہی ہے، اے دلوں کے جذب کرنے والے مقناطیس۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی فرمان ذرا سنتے چلیے۔ آپ فرماتے ہیں، ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ، یعنی کہ ہر شے کو دیکھنے سے پہلے اللہ کو میں دیکھ لیتا ہوں، یعنی کہ ہر چیز میں اللہ ہی کو ظاہر تر دیکھتا ہوں۔ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب فصوص الحق میں لکھتے ہیں کہ اگر تو تنزیہ کہتا ہے تو تو نے ذات کو مقید کر دیا، اور اگر تو تشبیہ یعنی صورت والا کہتا ہے تو تو نے محدود کر دیا، اور اگر تو صورت والا اور بے صورت والا دونوں کہتا ہے تو راست ہے، صحیح ہے، اور تو معارف کا امام ہے اور سردار ہے، اور جو حق اور خلق کو دو کہتا ہے وہ مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے، اور جو دونوں کو ایک کہتا ہے وہی موحد ہے، وہی موحد ہے، وہی ایک ماننے والا موحد ہے، توحید ماننے والا، توحید پر چلنے والا۔ اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنتے چلیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ فی زمان و مکان واحد اللہ اور غیر اللہ دونوں جمع ہو سکیں، ممکن ہی نہیں۔ اللہ کا غیر نہ تو تھا، نہ ہی ہے، اور نہ ہی ہوگا۔ اگر تجھ کو اللہ ہی اللہ کا اعتبار ہے تو تو خدا کے ساتھ ہے، ورنہ اس سے دور ہے۔ اور فرمایا کہ مقام بقا میں انا الحق کی رسی کو مضبوط سے پکڑ لے، کب تک دیر فنا میں پھانسی اور رسی تلاش کرتا رہے گا۔ اگر حقیقت کی نظر سے اپنے وجود کو دیکھے تو معلوم کر لے کہ تمام عالم خود تیرے ہی وجود سے قائم ہے، اور اگر ایک سانس کے لیے اپنی خودی سے الگ ہو جاؤ تو 100 سال کے تمام عبادت و ریاضت سے بہتر ہے، جس میں تم دن کو روزے رکھو اور رات بھر نمازیں پڑھا کرو۔ اس عبادت و ریاضت 100 سال کے کرنے سے بہتر ہے کہ ایک سانس کے لیے اپنی خودی سے الگ ہو جاؤ۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا قول تھا، یعنی کہ اپنی خودی سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا ہو جاؤ، یعنی کہ اپنے آپ سے الگ ہونے کی پریکٹس کرو، یعنی اپنی ذات سے فنا اور مولا کے ذات میں بقائیت حاصل کر لو۔ یہی اصل کام ہے، اور یہی تمام اعمال و اشغال کا مقصود وہ حاصل ہے، کیونکہ مولا نے کہا ہے کہ میں بے پردہ ہوں، اور اگر پردہ ہے تو تو خود ہے، جب تک تو ہے مجھ پر 1000 پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر حق کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی خودی سے گزر جاؤ، یعنی اپنے آپ سے گزر جاؤ، الگ ہو جاؤ، کیونکہ تیرے وجود کے علاوہ اس کے لیے دوسرا کوئی بڑا پردہ اور حجاب نہیں ہے۔ یہ خواجہ صاحب کی باتیں گنج الاسرار میں مفصل لکھی ہوئی ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا قول اور دیکھ لیا جائے کہ خود ہی اللہ کوزہ ہے، اور خود ہی کوزہ گھر ہے، اور خود ہی کوزہ کی مٹی بھی ہے، خود پینے والا، خود ہی کوزہ، خود خریدنے والا، پھر وہی کوزے کو توڑ دینے والا۔ اس نے کوزے کو توڑ ڈالا اور روانہ ہو گیا، یعنی چل دیا۔ مولانا قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ کا فرمان ہے، خدائی اور بندگی دوئی اور جدائی محض دیکھنے اور ماننے، کہنے اور سننے کے لیے تو خود ہی بے خود تھا۔ جب اپنے آپ میں آیا تو اپنی صنعت سے اپنے آپ کو خیالی اور وہمی عالم کی صورت میں ظاہر کیا، اور قسم قسم کی تجلیات سے متجلا ہوا۔ حضرت امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا قول دیکھتے چلیے کہ چاہے کہیں ایک موجود ہو یا 10 یا 100 یا 1000، لیکن وہ سب ایک اللہ ہے، چنانچہ میں بھی اللہ ہوں اور میرا کلام بھی اللہ ہی ہے۔
दोनों जहानों में सिवाय मेरे और कोई भी मौजूद नहीं है। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह का कौल था ये। हज़रत अब्दुल करीम बिन जिली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब इंसान कामिल में लिखते हैं कि हदीस शरीफ में वारिद है कि जो कुछ कुतुब मंजिला में है वो कुरान में है, और ये कि जो कुछ कुरान में है वो सूरह फातिहा वाल किताब में है, और जो सूरह फातिहा में है वो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में है, और जो कुछ बिस्मिल्लाह में है वो बे में है, और जो बे में है वो उसके नुक्ते में है कि जो बे के नीचे नुक्ता है। और मौला अली कहते हैं कि वो बे के जो नीचे जो नुक्ता है वो मैं हूँ। हज़रत साहब मुहिब इलाहाबाद रहमतुल्लाह अलैह का कौल ये भी है कि जो कुछ इंसान में है वो सब आलम में है। अगर अपनी हकीकत को मालूम करते तो जानते कि हम कुल हैं और आलम हमारा जुज है। जिब्राइल, मिकाइल, इसराफिल, इज़राइल, खन्नास, ज़मीन, आसमान, हवा, आग वगैरह सब हम में है। बैतुल मुक़द्दस, मक्का, मदीना वगैरह सब हम ही में है। हज़रत मारूफ करकी रहमतुल्लाह अलैह का कौल भी देखते चलिए। लैसा फी वजूद अहदुन इल्ला अल्लाह, यानी कि किसी के वजूद में अल्लाह का गैर नहीं, इसलिए कि सब की हकीकत अल्लाह ही है, जैसे कि ज़र और ज़ेवर की हकीकत है। बाइज़्ज़त बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का भी देख लीजिए। आपने फरमाया सुभान मा अज़मा शानी लैसा फी जुब्बतिन सिवा अल्लाह, यानी कि ग़ल्बा तौहीद में आपने ये फरमा दिया था कि मैं पाक हूँ और मेरी शान अजीम है और मेरे वजूद में अल्लाह का गैर नहीं है। अब आइए आखिर में हज़रत मखदूम शरफुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह का भी कौल इस ज़मन में देख लेते हैं। चुनांचे हज़रत मखदूम शरफुद्दीन यहिया बिहारी रहमतुल्लाह अलैह साथ फरमाते हैं कि तुम्हारी हस्ती में कैफियत का नाम रसूल अल्लाह है, जो उस वक्त तक खुदी का लिबास में मलबूस थी और इंतहाई शिर्क में तुमको मुब्तला किए हुए थे। लिहाजा ला इलाहा इल्लल्लाह के सारे से तमामी महसूसात के लिबास को हटा दो तो काबिल हमद और लगाव अल्लाह ही ठहरेगा, और इसीलिए वो मोहम्मद है। और जब लिबास रसूल से मलबूस होकर वो कैफियत नमूदार होगी तो तुम मकाम रसालत पर होगे। और फिर फरमाया कि तुम्हारा वजूद वजूद इलाही का एक नुक्ता है, तुम्हारा वजूद वजूद इलाही का एक नुक्ता है, और यही नुक्ता इलाही को हल करता है। इसको ला इलाहा इल्लल्लाह से गुस्ल दे दो और लिबास रसूल से आरास्ता पैरास्ता कर दो। अरे किस कदर आसान बात को मुश्किल बना रखा है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।